کہ آپس میں اختلاف کرو تو زیادہ فائدہ رہے گا اور آپس میں بٹے رہو، 1 2 3 4 جتنے 5 جتنے مسئلہ کے سب حق پر ہیں. ابھی نہیں آپس میں اختلاف بھی ہے، کہاں یہاں یہ بھی ہے اختلاف، یہ بھی ہے، یہ دونوں اپوزٹ ہے پھر بھی دونوں حق پر ہے. یہ کیسے اصول درست ہوا؟ کیسے درست ہوا؟ موٹی سی بات ہے، اصول یہ ہونا چاہیے جو اللہ اس کا رسول کہے، جیسے اس سے پہلے بارہا میں نے دلائل پیش کیے ہوئے، وہ راہ حق راہ ہے. آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آنے سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے امتی کس بنیاد پر کامیاب ہوں گے؟ کیا سوال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آنے سے پہلے، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے کامیابی کا کیا گر ہے، کیا اصول ہے؟ یہی کہ ان میں سے کسی ایک شخص کی پیروی کر لیں، یہ اصول ہے؟ نہیں. اس وقت بھی ایک ہی اصول تھا اور وہ تھا اللہ کی بات اور وقت کے نبی کا فرمان، ہے نا؟ اللہ کی اطاعت اور وقت کے نبی کی اطاعت. یہ اصول ہر زمانے میں رہا ہے نہیں رہا ہے؟ اس اصول میں اور کوئی تیسرا اصول تھا نہیں تھا تو آج بھی نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں رہے گا. ایک ہی اصول ہے، کیا؟ اللہ کی اطاعت اور وقت کے نبی کی اطاعت. اور وقت کا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 14.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر چلے گئے، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک چلنے والی ہے. تو اطاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک چلے گی. اس میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ نہ ہوگا، کمی بیشی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بڑی پیاری بات آگے کہتا ہے کہ تم کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے اور اپنے آپ ان کی طرف منسوب کرتے ہو، جبکہ تمہارا دین، تمہارا جو جماعت ہے وہ تو ان کے بعد آیا ہے، تو وہ تمہاری جماعت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون. کیا کر رہا ہے اللہ؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کتنا سمپل سا سوال ہے. جو پہلے تھے گزر گئے وہ بعد کی جماعت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعد کے فرقے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون. کیا تم عقل نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے؟ لہذا یہی سوال اس پر بھی کھڑا کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جماعت کے تھے؟ سوال ہے نا. آج ہر جماعت، ہر فرقہ یہ بولتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارا ہی مسئلہ حق پر ہے. ہمارے سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فرقے کے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کسی فرقے کے نہیں تھے. جیسا ابراہیم علیہ السلام کسی ایک فرقے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں پر کسی ایک جماعت میں ڈالی جا رہی ہے، کسی ایک دین میں ڈالی جا رہی ہے. یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہوگا، یہی سوال صحابہ پر کھڑا ہوگا، یہی سوال تابعین تبع تابعین پر کھڑا ہوگا کہ وہ کس فرقے کے تھے. ظاہر سی بات ہے جو فرقے بعد میں وجود میں آئے ان کے کسی بھی فرقے سے وہ تعلق نہیں رکھتے تھے. ان کا فرقہ ایک ہی تھا، وہ ناجی فرقہ. ان کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام. ان کی جماعت ایک ہی تھی، مسلمانوں کی جماعت. ان کا نام ایک ہی تھا، مسلمان، مسلم. اس تعلق سے کئیوں دلائل ہیں جس سے پہلے میں نے بارہا دیے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا تعقلون. کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ ایسی بھونڈی منطق لگا رہے ہو؟ یہ آیت نمبر 65 تھی. آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، دیکھیے یہاں بہت زبردست بات اللہ کہہ رہا ہے، اپنے ذہن و دماغ کو کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے. آج مسلمان بالکل آنکھ بند کر کے بیل کی طرح چلتا ہے کسی کے پیچھے. کیوں چل رہا ہے یہ نہیں پتا، کس بنیاد پر چل رہا ہے یہ نہیں پتا، کیا علم ہے بالکل نہیں پتا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 66 میں کہتا ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. دیکھو یہ ہے حقانیت. اللہ تبارک تعالیٰ جو حاکم ہے، جو زبردست ہے، عزیز ہے، وہ ایک سچائی کو مان رہا ہے اور سچائی کو مان رہا ہے. جب کسی سے بحث ہو، کسی فرقے والے سے بحث ہو، کسی جماعت والے سے جو اپنا نہیں ہے، تب بھی حق کا خیال رکھیں. ظلم نہیں کرنا، حق کا خیال رکھنا. جو سچ بات ہے اس کو ماننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنی جماعت کرنی ہے تو اس کی ہر بات کو رد کیا جائے، چاہے حق بھی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت سے یہ اصول دے رہا ہے. کیا اصول دے رہا ہے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم. اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے اہل کتاب، اب تک جو تم نے بحث کی اس کا تو علم تھا تمہارے پاس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بحث اس بات پر کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دلیل کیا دی انہوں نے؟ دلیل یہ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ
علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اس کو زندہ کر دے، وہ اصلی مطلب صحیح کا پرندہ بن جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام برس کی اور کوڑی کی بیماری کا جو شخص تھا اس پر ہاتھ پھیر دیتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام چھپی ہوئی خبروں کا علم دیتے تھے، اس لیے دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے اللہ کے بیٹے، یہ دلیلیں تھی۔ کچھ تو ان کا ایک بیس تھا جس کو علم اللہ نے کہا۔ واقعی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن مجید، توریت، انجیل، اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس علم کو بنیاد بنایا انہوں نے آپس میں بحث کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا ہاں انتم، یہ وہ چیزیں تھی، ہاؤلائی حادثتم، کہ جن کو استعمال کر کے تم نے حجت کی، بحث کی، فیما لکم بھی علم، جس کا علم تمہارے پاس تھا۔ اب کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب تم اس میں کیوں حجت کرتے ہو، اس میں کیوں بحث کرتے ہو جس میں تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ عیسائی تھے؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں نہ یہودیوں کے پاس علم تھا نہ عیسائیوں کے پاس۔ اللہ نے کہا جس میں علم تھا اس میں تو بحث کر لی، ٹھیک ہے، جس میں علم ہی نہیں ہے اس میں تم بحث کیسے کر سکتے ہو؟ اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ اگر کسی سے دینی اعتبار سے گفتگو کر رہے ہو تو سب سے پہلی بات جس کے پاس جو علم ہے اس کا اعتراف کیا جائے کہ ہاں علم ہے، یہ بات سچ ہے۔ اور دوسرا اصول اس سے معلوم ہوا کہ جب بحث ہو تو اس عنوان پر بحث نہ کریں جس میں علم ہی نہیں ہے، دونوں کو نہیں ہے۔ تو ایسے مسئلے پر گفتگو نہ کریں، ایسے مسئلے میں آنا آ جاتی ہے۔ ہماری جماعت میں تو یہ مسئلہ ایسا ہے، تمہاری جماعت میں ایسا ہے، بھلے علم نہیں ہے